آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مشائخ علماء کرام، معزز معتکفین و معتکفات، جملہ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات اور تمام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی، سورہ الروم کی آیت نمبر 21، شادی کا بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، مرد اور عورت ایک ہی جنس میں سے اللہ نے جوڑے بنائے انسانوں کے، اور پھر ان کو جوڑا نکاح کے پاکیزہ رشتے کی صورت میں۔ جب جوڑا تو اس کا مقصد بیان کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پا سکو۔ تو گویا ازدواجی زندگی کا، شادی کا اور ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں کو سکون ملے۔ سکون تبھی مل سکتا ہے اگر دونوں کا رشتہ باہمی محبت پر قائم، اعتماد پر قائم، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے ارادے پر قائم۔ اگر آپس میں گالی گلوچ ہوتا ہو، سختی تلخی ہوتی ہو، بد اعتمادی ہوتی ہو، ایک دوسرے کی برائی دل میں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ سخت سلوکی ہو، بد مزاجی ہو، تو کبھی بھی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کا بیان کردہ مقصد کہ دونوں کو سکون ملے اس جوڑ سے، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو میاں بیوی کے رشتے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو بیوی سے راحت ملے محبت کی بنا پر، اور بیوی کو اپنے شوہر سے راحت ملے، سکون ملے، اور یہ راحت اور سکون باہمی محبت اور مودت کے قیام سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ لوگوں، دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں عورتوں کے جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی آیت ہے زوجین کے حقوق سے متعلق۔ فرمایا کہ جس طرح حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں، دستور کے مطابق اور نیکی کے ساتھ عورتوں کے بھی اسی طرح کے حقوق، اسی کی مثل حقوق عورتوں کے مردوں پر ہے۔ ہماری سوسائٹی میں
یہ زیادتی ہو گئی ہے۔ دو قسموں کے گھرانے ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، موسٹلی غریب گھرانے، لوور مڈل کلاس، جہاں غربت ہے، یا دیہاتوں کے رہنے والے، یا کم تعلیم یافتہ گھرانے۔ ان کا عالم تو یہ ہے کہ مرد عورت کے حقوق کو سرے سے مانتا ہی نہیں، بلکہ دیہاتوں میں کہاوت یہ ہے کہ جو شوہر ہیں وہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، عزت عورت کا حق نہیں سمجھتے، عورت کے حقوق کا سرے سے ادراک ہی نہیں۔ وہ جو ان کی بدقسمتی سے غلط خاندانی روایات ہیں، ظلم کی، زیادتی کی، بے عزتی کی، گالی گلوچ کی، اس کو روا رکھتے ہیں، اور قرآن کو انہوں نے بالکل یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ اور عورت خاتون خانہ سراسر ظلم کا شکار ہوتی ہے، زیادتی کا شکار ہوتی ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ زیادتی اور ظلم محض ایک خانگی اور گھریلو مسئلہ نہیں، یہ قرآنی مسئلہ ہے، یہ قرآن کے خلاف ایک بغاوت ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ عورت کو بے-عزت کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، بیوی اور عورت کے حقوق کو نظر انداز کرنا، بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کو نظر انداز کرنا۔ اب یہ میاں بیوی کے رشتے میں یہ تو ایک اینگل ہے۔ اب ہماری سوسائٹی میں یہ تبدیلی بھی آ گئی ہے کہ پڑھے لکھے گھرانوں میں اور مالدار گھرانوں میں اور شہروں میں معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ میں ایسے بہت سے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں شوہر بیویوں کے کنٹرول میں ہیں، غلام ہیں گویا بیویوں کے، اف نہیں کر سکتے، ایک رتی برابر ہل نہیں سکتے، حتیٰ کہ تنظیمات میں میٹنگز ہوتی ہیں تو ایسے شوہر بھی ہیں کہ ٹیلی فون، سیل فون، موبائل آن رکھتے ہیں، بیوی کہتی ہے جو بات ہو میں گھر میں سن رہی ہوں، اور شوہر رائے نہیں دے سکتا بیوی سے رہنمائی لیے بغیر۔ کئی لوگ بیویاں گاڑیوں میں ساتھ آتی ہیں، بیٹھی ہوتی ہیں، اور لمحہ بلمحہ وہ رہنمائی فرماتی ہیں۔ تو ایک اس طرف بھی انتہا پسندی ہو گئی، ایک اس طرف انتہا، مگر یہ اب رواج پا رہا ہے۔ یہ دونوں زیادتیاں ہیں، دونوں طرح کی زندگیاں قرآن کے منشا کے خلاف ہیں اور اسلام کے طرز زندگی کے خلاف ہیں۔ مگر آج بات چونکہ بیویوں کے اور عورتوں کے حقوق پہ ہو رہی ہے، لہٰذا میں اس رخ پہ گفتگو کروں گا۔ شوہروں کے اور اولاد کے حقوق بھی بیان ہوں گے، بیٹے اور بیٹیوں کے اور شوہروں کے۔ یہ کل کا موضوع ہے، سو وہ گوشہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ ایسے گھرانے بھی ہیں جن میں اب بیویاں شوہروں کو مارنے بھی لگ گئی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں، مگر پوچھ لوں تو آپ میں سے بھی کئی مسکین ہاتھ کھڑا کر دیں گے، جی میں نے بھی مار پئی ہے۔ آپ ہی میں سے کئی ہاتھ کھڑا کر گئے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صحت کیسی ہے۔ اب قرآن مجید نے گویا ضابطہ عطا کر دیا کہ مردوں کو للرجال علیہن درجہ، مردوں کو اللہ نے ایک درجہ اور ایک فوقیت، ایک درجہ فوقیت دی ہے، فضیلت دی، مگر حقوق جیسے مردوں کے رکھے ہیں اسی طرح کے حسب دستور عورتوں کو بھی عطا کیے ہیں، تاکہ زندگی اس طرح گزرے جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور مل کر زندگی کی گاڑی چلتی ہے، کوئی ایک بھی دوسرے پر زیادتی نہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح شادیاں ہوتی ہیں، اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو مہر رکھے جاتے ہیں، اور ہم مہر بھی حقیقت میں عورت کا حق نہیں سمجھتے، بڑے بڑے مہر رکھ لیتے ہیں اس خیال سے کہ ہم نے علیحدگی تھوڑی کرنی ہے، کوئی طلاق تو نہیں دینی، لہٰذا ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ ناجائز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس نیت سے مہر رکھتا ہے کہ ادا نہیں کرنا، وہ حرام کاری کرتا ہے۔ مہر جو مقرر کریں بیوی کا حق ہے، اس کو ادا کرنا واجب ہے، حتیٰ کہ اگر خدا نہ خواست علیحدگی کی نوبت آ جائے تو قرآن مجید نے کہا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا
فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تم ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو اپنی بیوی کو مہر میں اور تحائف میں، اور اللہ نہ کرے علیحدگی کی نوبت آ جائے، اس میں سے ایک رتی بھی واپس نہ لو، وہ سب بیوی کا حق ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی نہیں، وہ اپنے دیے ہوئے زیور بھی گن کے لے لیتے ہیں، اپنے کپڑے گن کے لے لیتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بعض خاندان کمینگی کی حد تک نیچے چلے جاتے ہیں، کمینگی کی حد تک، شرافت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اخلاق کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، حیا کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ ہماری سوسائٹی جس میں مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، مرد نے اگر طلاق دے دی، علیحدگی ہو گئی، تو اس کو تو کوئی رشتہ اور بھی مل جائے گا، خاص طور پہ کمانے والا ہے، پیسے والا ہے، تو وہ ایک اور شادی کر لے گا۔ اس کو تو یہ بھی کوئی خیال نہیں کرتا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کو تو 100 رشتے سوسائٹی میں مل جاتے ہیں، مگر یہ ظلم کرتے ہوئے یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کئی سال کے بعد جس بیوی کو الگ کر رہے ہو وہ سوسائٹی میں کہاں جائے گی، خاص طور پہ جس کے ماں باپ غریب ہیں، جو رکھ بھی نہیں سکتے، جن کا گزر اوقات نہیں ہوتا، اس کے 1-2 بچے ہو گئے، اس کی زندگی کا کیا بنے گا؟ مرد تو نئی بیوی لے آئے گا، اس کو تو کوئی رشتہ ہی نہیں آئے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا، ماں باپ کے اوپر بھی بوجھ ہوگی، اس کی پوری زندگی بوجھ بنے گی۔ ہم خدا خوفی سے عاری ہو گئے ہیں کہ اس کی زندگی کا کیا بنے گا، جس کے ساتھ زندگی کے کئی سال اچھے محبت، مودت، حیا، تعلق اور پیار کے ساتھ گزرے ہوں۔ مومن وہ ہے کہ اچھے گزرے ہوئے وقت کو عمر بھر یاد کرے اور اس کا حیا کرے۔ اور مہر کی بات کر رہا تھا، عورتوں کا حق ہے، ادا کرنا واجب ہے، تا آنکہ وہ اپنی مرضی سے سارا یا کچھ معاف کر دیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ قرآن نے کہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، ہاں اگر اس میں سے وہ کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے، بغیر دباؤ کے، بغیر دھمکی کے، از خود خوشی سے چھوڑ دیں تو پھر اسے سازگار خوشگوار سمجھ کے لے سکتے ہو۔ یہ میں نے بہت سی آیات کریمہ میں سے چند ایک کا ریفرنس لیا۔ اب چونکہ پوری سیریز احادیث نبوی کے ساتھ ہماری چل رہی ہیں، اب عمومی حقوق پہلے بیان کر رہا ہوں، عورتوں کے عمومی، پھر بیویوں کے حقوق کی طرف آؤں گا۔ ہم سوسائٹی میں ہماری زندگی رسم اور رواج پر قائم ہے۔ میں پورے پاکستان کو مخاطب ہوں، 18 کروڑ لوگوں کو ٹی وی چینل کے ذریعے آواز جا رہی ہے، تمام قوم کے افراد کو۔ ہمارے ہاں ہماری زندگی میں عملاً دین کی کوئی حیثیت نہیں بچی، عملاً دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں بچی۔ ہم نے دین ہٹا کر اس کی جگہ خاندانی روایت کو رکھ دیا ہے، دین کی جگہ رسم و رواج کو رکھ دیا ہے۔ ہماری ناک کٹتی ہے، رسم و رواج ٹوٹ جائے، ناک کٹتی ہے، خاندانی روایت پوری نہ ہو، مگر ناک کبھی نہیں کٹی اگر اللہ کا دین اس پر عمل نہ ہو رہا ہو۔ لعنت ہو ایسی ناک پر جسے اللہ کے دین کا فکر نہیں، جسے احکام قرآن کا فکر نہیں، احکام سنت نبوی کا فکر نہیں، احکام شریعت کا فکر نہیں، اللہ رسول کے دیے ہوئے حقوق و واجبات کا فکر نہیں۔ رسم رہ جائے، خاندانی روایت رہ جائے تو ہماری ناک کٹ جاتی۔ ہم گویا دور جاہلیت میں چلے گئے، کفر سے بھی بدتر حالت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا معیار نہ خاندانی روایت ہونی چاہیے، نہ معاشرے کے رسم و رواج ہونے چاہیے، ہماری زندگی کا معیار تاجدار کائنات کی سنت ہونی چاہیے، قرآن مجید کا حکم ہونا چاہیے، اللہ رسول کے اوامر اور نواہی ہونے چاہیے، اور احکام شریعت ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ باعزت زندگی گزاریں، وہ زندگی جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو،
ہمارا عالم یہ ہے کہ خود مجالس میں آتے ہیں، حلقات میں آتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں، دین کی تعلیم و تربیت پاتے ہیں، مگر عورت اجازت مانگے تو اجازت نہیں دیتے، عورت کو گھر بٹھاتے ہیں۔ اور ہمیں کبھی شرم نہیں آئی عورت کی غیرت کے نام پر اسے گھر بٹھاتے ہیں، لیکن کبھی اس غیرت کی بنیاد پر آپ نے انہی عورتوں کو بازار جانے سے بھی روکا؟ دیکھیے ہمارے ہی گھروں کی بیویاں، عورتیں بازاروں میں کس طرح سج دھج کے جاتی ہیں، کیسے لباس کے ساتھ جاتی ہیں، کیسے نیم برہنہ ہو کے جاتی ہیں۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے، کس طرح جاتی ہیں۔ شادیوں میں نیم برہنہ ہو کر جائیں تو ہماری غیرت کو کچھ نہیں ہوتا، بازاروں میں شاپنگ کے لیے جائیں غیرت کو کچھ نہیں ہوتا، سوشل گیدرنگز میں جائیں غیرت کو کچھ نہیں ہوتا، مگر دین سیکھنے کے لیے مسجد میں، حلقہ میں، اجتماع میں جانے کی بات ہو تو آپ کی مردہ غیرت جاگ پڑتی ہے۔ میں اس وقت صرف آپ سے نہیں، میں پوری سوسائٹی سے مخاطب ہوں، پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں۔ آپ یاد رکھیے ہماری غیرت جاگ پڑتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، خواتین کو دین کی تعلیم دینا ہی نہیں چاہتے، دین کی تربیت دینا ہی نہیں چاہتے۔ یہ کتنی مشکل سے ہماری کئی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اعتکاف کے ساتھ آتی ہیں، گھروں میں لڑائی ہوتی ہے۔ ان کا بھی برابر حق ہے دین سیکھنا، دین کی تعلیم پانا، دین کی تربیت پانا، اس لیے کہ مرد، شوہر، وہ تو صبح سے شام تک پورا وقت دکان پہ گزارتا ہے، دفتر گزارتا ہے، کاروبار میں گزارتا ہے، روزگار کمانے میں گزارتا ہے، گھر چلانے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے پر سارا دن گزارتا ہے۔ اولاد کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کس کی گود میں پلتی ہے؟ اولاد کو اللہ رسول کا نام کون سکھاتا ہے؟ ہر گھر میں تھوڑی تعلیم یافتہ بھی ہو نا عورتیں، پرائمری جماعت تک بچوں کا ہوم ورک بھی مائیں کراتی ہیں، جتنی تعلیمی استعداد ہو ہوم ورک بیویاں کراتی ہیں، عورتیں کراتی ہیں، بچوں کے لباس اچھے وہ سیتی اور پہناتی ہیں، کھانا کھلانا وہ سکھاتی ہیں، اچھے آداب وہ سکھاتی ہیں۔ ارے اگر آپ بیویوں کو، عورتوں کو دین کی تعلیم اور تربیت کا موقع بڑھ چڑھ کر فراوانی سے مہیا نہیں کریں گے، انہیں دین نہیں آئے گا۔ جب وہ دین نہیں سیکھیں گی تو آپ کی اولاد میں دین کیسے منتقل ہوگا؟ آپ نے تو سارا دن دکان، دفتر اور کاروبار میں گزار دیا، بچوں کو تعلیم و تربیت تو وہ دے رہی ہیں، ہم نے کبھی اس کا احساس تک نہیں کیا۔ پھر جب بچے نافرمان ہوتے ہیں، چونکہ ماں اس لیے تربیت دین کی نہ کر سکی کہ اس نے دین پڑھا ہی نہیں، اس نے دین سیکھا ہی نہیں، نہ اس کے ماں باپ نے سیکھنے دیا اور نہ اس کے ظالم شوہر نے سیکھنے دیا، نہ اس نے دین سیکھا نہ وہ اولاد کو دین سکھا سکی۔ اور باپ کے پاس وقت نہ تھا، کاروباری مصروفیات میں، جاب میں وقت نہ تھا، تو اولاد بے دین نہ ہو تو کیا ہو، اولاد شرابیں نہ پیے تو کیا کرے، اولاد بدکاریاں نہ کرے تو کیا کرے، اولاد بری سنگتوں میں برباد نہ ہو تو کیا کرے۔ پھر شکوہ کس چیز کا کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد کی بری سنگتیں، بری دوستیاں ہیں۔ بھائی بری دوستیوں کی راہ پہ تو آپ نے خود ڈالا ہے، بری راہ پہ آپ نے خود ڈالا ہے کہ باپ کے پاس وقت نہیں تھا تربیت کرنے کا کاروبار کی وجہ سے، اور ماں کے پاس صلاحیت اور علم نہیں تھا، آپ نے اسے مواقع نہیں دیے۔ ہر رفیق، تحریک منہاج القرآن کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے آج کے بعد کہ وہ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنی طرح برابر 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 مواقع فراہم کرے اللہ کا دین سیکھنے اور اس کی تعلیم و تربیت لینے کے لیے۔ چونکہ آپ کی بیویاں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، انہوں نے بھی آگے چل کر مائیں بننا ہے۔ وہ دین کی جتنی تعلیم و تربیت لیں گی اتنی اچھی
اچھی تربیت آگے نسلوں کی اور اولادوں کی کر سکیں گی۔ اگر آپ انہیں جاہل رکھیں گے آپ کی اولادیں برے راستے پر گامزن ہو جائیں گی۔ اب اس اصول کو جب ذہن نشین کر لیں تو حدیث پاک سناتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عورتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وفد بن کے آئیں، عورتیں صحابیات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے آ کے عرض کیا غلبنا علیک الرجال، یا رسول اللہ آپ کا سارا وقت تو مرد لیے جا رہے ہیں۔ صحابیات نے کہا آقا آپ کا سارا وقت تو مرد لیے جا رہے ہیں صحابہ کرام، ہمیں تو وقت ہی نہیں مل رہا زیادہ کہ ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آقا آپ کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں ہم بھی سنیں، ہم بھی تربیت پائیں، تعلیم پائیں۔ فاجعل لنا یوما من نفسک، ایک دن آقا اپنی ذات پاک کا صرف ہمارے لیے وقت فرما دیں۔ فوعدہن یوما لقیہن فیہ فوعظہن وامرہن، اس دن کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک دن مقرر فرما دیا اور وہ دن سارا عورتوں کے لیے ہوتا اور عورتوں کو آپ تعلیم دیتے، عورتوں کو واعظ کرتے، عورتوں کا اجتماع ہوتا، آپ کو امر و نہی سکھاتے، دین سکھاتے اور پوری مجلس عورتوں کی تعلیم کے لیے مختص ہوتی۔ بعض لوگ نادانی اور کم علمی میں اب نہیں، جب تحریک منہاج القرآن میں ہم نے یہ دروازہ کھولا عورتوں کو براہ راست اجتماعات میں آ کے تعلیم و تربیت کے مواقع دینے کا، تو کچھ لوگ ابتدا میں کہا کرتے تھے مگر اب ہر کوئی اس راہ پہ چل پڑا۔ ہر کوئی تو اب بھی میں نہیں کہتا کہ اب بھی اسی طرح فرسودہ خیال کے لوگ ہیں، بہت سے لوگ اس راہ پہ چل پڑے، مگر پاکستان کی تاریخ میں یہ دروازہ عورتوں پر دین کی تعلیم و تربیت کے لیے حلقات و اجتماعات میں آنا، یہ دروازہ تحریک منہاج القرآن نے کھولا ہے، یہ سیرا منہاج القرآن کے سر پر ہے۔ اس سے پہلے کوئی دینی ماحول میں کوئی دینی جماعت، دینی تحریک، دینی تنظیم، دینی ادارہ عورتوں کو داخل نہیں ہونے دیتا تھا اپنے اجتماع میں۔ یہ راستہ منہاج القرآن کی تحریک نے کھولا اور یہ سنت نبوی ہے۔ اور مجھے یاد ہے میں یہ باتیں سنتا تھا کہ مرد ہو کر عورتوں کو خطاب کرتے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ راستہ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ ہفتے میں ایک دن براہ راست آقا علیہ السلام عورتوں سے خطاب فرماتے تھے اور تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ پھر آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور امام احمد نے اپنے مسند میں اور امام ابو داود نے سنن میں روایت کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا امت کو، فرمایا اللہ تعالیٰ کی باندیوں کو، یعنی عورتوں کو، انہیں اللہ کی باندی کہا، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکا کرو، اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے بولیے مت روکا کرو، یہ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، انہیں آنے دیا کرو تاکہ یہ بھی دین کی تعلیم و تربیت پائیں۔ پھر خواتین میں ہمارے ہاں جب نکاح شادی کا معاملہ آتا ہے اس میں بھی زیادتی ہوتی، ہم بیٹی کا حق ہی نہیں سمجھتے کہ رشتہ کرتے ہوئے اس کی رائے لیں، اس کی مرضی پوچھیں۔ بیٹا ہاں نہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، بیٹا جوان ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، کما رہا ہوتا ہے، وہ ہاں یا نہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ بیٹا اپنا رائٹ کسی نہ کسی طریقے سے ایکسرسائز کر لیتا ہے، مگر شریف گھرانوں کی بیٹیاں، دیہاتوں میں رہنے والے، چھوٹے شہروں میں رہنے والے، پسماندہ معاشرے میں رہنے والے، غریب گھرانوں میں یا دینی تعلیم کے رکھنے والے دیندار گھرانوں میں، بیشتر گھروں میں بہت ماڈرن کلاس کو چھوڑ کر
بہت جو آگے بڑھ گئے لوگ، ان کو چھوڑ کر عام گھرانوں میں بیٹی سے پوچھا نہیں جاتا، ماں باپ اوپر ہی اوپر سے جو رشتہ چاہیں طے کر دیتے ہیں، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہماری بھتیجی ہے، یہ بھانجا ہے، یہ بھانجی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چٹھا ہے، یہ وڑائچ ہے، یہ جٹ ہے، یہ آرائی ہے، بہت کچھ ہوتی ہیں یہ ساری برادریاں، یہ راجے ہیں، یہ راجپوت ہیں، بے شمار، اب میں تو لسٹ بھی نہیں گن سکتا، تو بس جہاں چاہیں کر دیتے ہیں ان گورکھ دھندوں میں، اور بیٹی کا حق نہیں سمجھا جاتا۔ سن لو، شادی کے معاملے میں ماں باپ کا بھی حق نہیں ہے کہ عاقل و بالغ بیٹی ہو اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے جہاں چاہیں شادی کر دیں، یہ حق اللہ کے رسول نے ماں باپ کو بھی نہیں دیا۔ شادی بیٹی کی مرضی سے ہوگی، ماں باپ کریں، رشتہ چنیں، بیٹی پر پیش کریں اور بیٹی کی رائے دیں، بیٹی سمجھے جانے رضامندی دے تو رشتہ جائز ہے، بیٹی رضامند نہ ہو تو سختی سے ماں باپ اپنی مرضی کو بیٹی پر تھوپ نہیں سکتے۔ جیسے یہ حق بیٹے کا ہے ویسے ہی مرضی کا حق بیٹی کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوہ ہو اگر کوئی، آپ کی بیٹی ہے، شوہر فوت ہو گیا، شادی شدہ تھی، بیوہ کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر آگے نہیں کیا جا سکتا، اور کنواری لڑکی اگر بالغہ ہے، کنواری لڑکی، اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، بالغہ کنواری لڑکی کا نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها، بیوہ تو اجازت دے لے گی، تھوڑی فرینک ہوتی ہے، لیکن جو کنواری لڑکی ہے بالغہ وہ تو بہت شرمیلی ہوتی ہے، اس کا اذن کیسے ہوگا؟ قال ان تسکت، تم اسے پیش کرو پروپوزل، اگر وہ سن کر خاموش ہو جائے، ناپسندیدگی کا اظہار زبان یا چہرے سے نہ کرے، یا اشارے سے، یا ناگواری کا اظہار چہرے سے نہ کرے، خاموش ہو جائے، تو اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام کا اتنا فرمان، سو یہ حکم واجب ہو گیا ماں باپ پر۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اگر بیٹی بیوہ ہو گئی ہو یا مطلقہ ہو، اس کی دوسری شادی ہو تو اجازت لے لی جائے، نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شوہر نادیدہ ہے، بالغہ کنواری لڑکی ہے، اس کا نکاح بھی اس کی مرضی کے خلاف والدین بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو شوہر دیدہ عورتیں تھیں، یعنی بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، ان کے والدین نے اس کے دوسرے نکاح کیے ان کی مرضی کے خلاف، اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، آقا علیہ السلام نے ان کے نکاح کو بھی رد فرما دیا، منسوخ فرما دیا، اور بالغہ عاقلہ بالغہ کنواری لڑکیاں، کنواری جن کی پہلی شادی تھی، ان کے نکاح بھی بعض اوقات والدین نے ان کی مرضی کے خلاف کر دیے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، ان کو ناپسند تھے، آقا نے ان کے نکاح کو بھی رد فرما دیا، منسوخ فرما دیا۔ فرمایا وَهُمَا كَارِهَتَانِ، وہ جو بیوہ یا مطلقہ بچیاں تھیں ان کا بھی، اور کنواری بچیاں بھی جن کے نکاح کا وقت آیا اور ان کی مرضی کے خلاف کیے، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نِكَاحَهُمَا، ان دونوں کے نکاح آقا علیہ السلام نے رد کر دیے، فرمایا ان کے نکاح ان کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جسے امام احمد بن حنبل اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے تخریج کیا۔ فرمایا ایک خاتون آقا علیہ السلام کے پاس آئی، ایک لڑکی آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ان ابی زوجنی ابن اخی یرفع
بی خصیصتہ، میرے باپ نے میری شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دی ہے، میں ناپسند کرتی ہوں، میں وہاں شادی پہ راضی نہیں، میرے باپ نے کر دی اپنے بھتیجے کے ساتھ، بھتیجا امیر آدمی ہے، مالدار ہے، تو وہ مجھے دے کر اس کے رشتے میں میرے ذریعے سے میرا باپ اپنی غربت کا علاج کرنا چاہتا ہے کہ مالدار بھتیجے کے ذریعے مالی مدد ہو جائے گی، اس لیے ادھر شادی کر دی ہے اور میں راضی نہیں ہوں۔ کیا حکم ہے؟ فجعل الامر الیہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بیٹی کو، فرمایا لڑکی کو کہ تمہارے باپ کا کیا ہوا نکاح برقرار نہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، اگر چاہو تو برقرار رکھو، چاہو تو رد کر دو، یہ اختیار تمہارا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ نکاح کو برقرار رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار تمہیں دیتا ہوں، تب وہ خاتون کھڑی ہوئی بیٹی، اس نے کہا وَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ بِي، اب یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ سن لینے کے بعد اب میں اپنے اجازت دیتی ہوں کہ جو باپ نے نکاح کیا ہے اس کو برقرار رکھتی ہوں، میں اس لیے آئی تھی تاکہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں اور آپ فیصلہ فرمائیں اور آپ کا فیصلہ پوری دنیا سن لے اور یہ جان لے، وَلَٰكِنْ أَرَدْتُ أَن تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَن لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، میں عورتوں کو بتانا چاہتی تھی، عورتوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنا چاہتی تھی کہ اگر ان کی مرضی کے خلاف ان کے والدین نکاح کر دیں تو یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ حق بیٹیوں کا ہے، چاہیں تو برقرار رکھیں چاہیں تو رد کر دیں۔ میں چاہتی تھی عورتوں کو صرف تعلیم ہو جائے، لیکن میں اب اس نکاح کو برقرار رکھتی ہوں، آپ کا فیصلہ امت تک پہنچ گیا۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حقوق عطا کیے عورتوں کو، کتنے حقوق عطا کیے۔ یہ تو تھے، میں نے ایسے دو تین چیزیں کوٹ کی چونکہ وقت مختصر ہے، چن چن کے چند ایک حقوق بیان کروں گا۔ اب آتا ہوں عورتوں کے حقوق، بیویوں کے شوہر پر کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے شوہروں پر بیویوں کے حقوق کیا ہیں اس کو خطبہ حجۃ الوداع میں شامل فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع میں شامل فرمایا اور ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، اور پھر بعد میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور وفی روایت فرمایا الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں، ابو داود میں، ابن ماجہ میں، ابن حبان میں، اور دوسری روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث حسن صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اپنی بیویوں اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا خوف کرو، چونکہ تم نے انہیں جب نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ کی امان میں لیا ہے، ان کی امان کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اگر بیویوں پر ظلم اور زیادتی کرو گے تو اللہ کی امان کو توڑو گے، اللہ کی امان کو توڑو گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے تمہارے اوپر حق ہے کہ انہیں اچھا کھلایا کرو، اچھا پہنایا کرو، اچھے لباس دو، اچھا کھانا دو، اچھی رہائش دو۔ وَأَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، ان کے ساتھ احسان کا سلوک رکھو، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، ان کی ضروریات زندگی کی فراہم میں خوش دلی سے احسان کے ساتھ ان کو پورا کیا کرو۔ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی خرابی ہے، لوگ باہر بہت سخی ہوتے ہیں، جی بھر کے خرچ کرتے ہیں، مگر بیویوں کے لیے کنجوس ہو جاتے ہیں، بیویوں کو ایک ایک پیسہ گن گن کے دیتے ہیں اور گن گن کے حساب لیتے ہیں، انہیں قیدیوں کی طرح رکھتے ہیں، باہر سخی بنتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بہت کچھ خرچ کر بیٹھتے ہیں، مگر جب بیوی بچوں کا معاملہ آتا ہے بخیل ہو جاتے ہیں۔
یاد رکھیں، آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، آقا سب سے بہترین خیرات اور خرچہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے صدقات سے بڑھ کر سب سے افضل صدقہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا جب ان کے لباس، خوراک، رہائش، ضروریات کو پورا کرنے کا وقت آئے تو احسان کا رویہ اپنایا کرو۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ خواتین اور اپنی بیویوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں خود دلچسپی نہیں لیتے، دلچسپی نہیں لیتے۔ ان کی ضروریات میں احسان کے ساتھ ان کو پورا کرو، اور رشتے کو محبت اور مودت پہ استوار کرنا اور احسان کا سلوک کرنا، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے، میں نام نہیں پوچھتا، ہاتھ کھڑے نہ کریں، میں نہیں چاہتا پردہ اٹھے، تعلیم دینا چاہتا ہوں، تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو جب جاب سے واپس جاتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جیب میں 4 پیسے ہیں، حالات اجازت دیتے ہیں، وہ جاتے ہوئے کچھ گلاب کے پھول یا پھولوں کا کیا کہتے ہیں گجرا، یا کوئی پھولوں کا جو کیا ہاتھ پہ جو بناتے ہیں، یہ مال روڈ پہ عام ملا کرتے تھے، گجرے سے اپنی بیوی کے لیے جاتے ہوئے پھول لے کے چلے جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیں کہ آئس کریم چاہیے، کون سی پسند ہے، تو جاتے ہوئے ایک آئس کریم لے کے چلے جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پوچھ لیں کہ کون سی خوشبو پسند ہے، بھئی خوشبو تو آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور بیوی سے بڑھ کر حقدار کون ہے جو آپ کا رفیق حیات ہے، اس کے لیے خوشبو لے کے چلے جائیں۔ کوئی کرتا ہے یہ عمل؟ ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ دوستوں کو دیں گے، پھول بھی دیں گے، اتنے اتنے بڑے بکے بھی دیں گے، 1000 روپے کے بکیز دیں گے، پھولوں کی حد ڈھیر لگا دیں گے، خوشبو دیں گے، عطر دیں گے، سینٹ دیں گے، اسپرے دیں گے، سارا کچھ کھلائیں گے۔ ایک ایک کھانے پر 5-5 10-10 ہزار ایک دو بندوں کے کھانے پر خرچ کر دیں گے، مگر کبھی بیوی بچوں کو بھی لے کر گئے کہ ان کو بھی خرچ کر کے کھلائیں، انہیں بھی چائنیز کھانا کھلا دیں، انہیں بھی عربین ریسٹورانٹ پہ کھانا کھلا دیں، انہیں بھی اچھی جگہ بٹھا کے کھانا کھلا دیں۔ ان کا حق ہے جو ہر روز پکا کے تمہیں کھلاتی ہے، کبھی سوچا ہفتے میں تم کتنی بار اس کو جا کے کھلاتے ہو؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کی تعلیم اور اخلاق ہے؟ جو بیوی ہر روز آپ کو ناشتہ بھی کرائے، لنچ بھی کھلائے، ڈنر بھی کھلائے، 3 بار آپ کا پیٹ کا دوزخ بھرے، جو بیوی 3 بار روزانہ آپ کے پیٹ میں ایندھن بھرے، 3 بار ایندھن گھسائے آپ کے پیٹ میں، اور ناشتہ بھی مرضی کا۔ آج کے زمانے میں بھی پراٹھوں کے ناشتے کرتے ہیں لوگ، آج بھی بیٹھے ہوئے پراٹھوں کا ناشتہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو پراٹھے پکانے پڑے گرم توے میں تو سمجھ آ جائے کہ پراٹھے کا ناشتہ ہمارا کھاتا ہے یا نہیں۔ اسی نے بنانا، اسی نے گھی ڈالنا، اسی نے گرم توے پہ پکانا، پھر آپ کے ناشتے بھی بنائے، پراٹھے بھی بنائے، انڈے بھی مرضی کے آپ کے بنائے، سالن بھی بنائے، آپ کو بھی کھلائے، بچوں کو بھی کھلائے، اس کو صبح تیار بھی کرے، نہلائے بھی، کپڑے بھی پہنائے، اس کے بستے بھی بنائے۔ وقت ایک ہے، آپ نے بھی دفتر جانا، بچوں نے بھی اسکول جانا، وہ ایک انسان قیدی بنا ہوا ہے، اور تھوڑی کمی رہ گئی تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں، اٹھا کے پھینکتے ہیں، انڈا ہی جل گیا، تمیز ہی نہیں، پراٹھا جلا ہوا دیا ہے۔ کبھی سوچا یہ انسانیت ہے؟ کس دین سے سیکھا آپ نے؟ وہ ہر روز اچھا پراٹھا پکا کے دینے والی ایک دن جل گیا تو کیا ہوا؟ ایک دن مرچ زیادہ پڑ گئی، روز اچھا سالن دینے والی کہتے ہیں یہ کما کے آتے ہیں تو یہ کیا بنایا ہے، نمک زیادہ ہے، تمیز ہی نہیں، اس طرح بنایا جاتا، 100 باتیں کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں نا کچن میں اور بنائیں، 4 دن آپ مرغ بریانی بنائیں اور قورمے بنائیں اور کھانے بنائیں، 2-4 دن بنائیں، آپ کو سمجھ آ جائے نمک کم پڑتا ہے، مرچ کم پڑتی ہے، کیا ہے۔ اللہ رسول نے اسے کچن کا کام نہیں سونپا، اللہ
اللہ رسول نے آپ کے ناشتے لنچ ڈنر بنانے کا حکم نہ قرآن میں دیا ہے نہ حدیث میں دیا ہے۔ اللہ رسول نے آپ کے کپڑے دھونے استری کرنے کے حکم اس کو نہیں دیے۔ اللہ رسول نے آپ کے گھر کی صفائی کرنے کا حکم اس کو نہیں دیا۔ جس پر آپ اس کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، یہ سب اس کا احسان ہے آپ پر کہ آپ کا گھر سنوار کے رکھتی ہے، آپ کے کپڑے پریس کرتی ہے، آپ کے بستر بناتی ہے، آپ کو کھانے کھلاتی ہے، اور سارا دن وہ ایک خادمہ بن کے پورے گھر کو سنبھالتی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، مودت و رحمت ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اتنا احسان کر رہی ہے تو گنتی کریں آپ کتنا احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہی بھئی کما کے لاتے ہیں اور مہینے کا خرچ چلا دیتے ہیں؟ نہیں، ذاتی احسان کتنا کرتے ہیں، ذاتی سطح پہ اس کی طبیعت خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں۔ یہ پرسنل اٹیچمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، یہ پرسنل اٹریکشن ہوتی ہے، یہ پرسنل ایک لنک ہوتا ہے کہ آپ کس کو کتنا ویٹیج دے رہے ہیں، اس کی خوشی کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اس کے دل کو کتنا راضی کر رہے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیں، چھٹی کا دن ہو آپ بھی جوائن کریں اس کے ساتھ کچن میں، آپ بھی اس کو کام کروائیں، باہر کھانے پر لے جائیں، کبھی آؤٹنگ پہ لے جائیں۔ یہ بیوی کا بچوں کا حق ہے۔ تو ہم یعنی عدل نہیں کرتے، نہ احسان کرتے ہیں نہ عدل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انتو سنو الیہن، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی، فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرتک۔ فرمایا اے بندے، اگر ایک پائی کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ تمہیں اس پر اجر عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بیوی کے منہ میں ڈال دو، اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ ہاتھ سے لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالنا، اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ اب سٹیج والے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کبھی ہاتھ سے لقمے ڈالے بیوی کے منہ میں؟ ایسا ہو رہا ہے۔ اجتماع والے بتائیں، ہے کوئی جو اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہو؟ جو ڈالتے ہیں انہیں 100 بار مبارکباد، جو نہیں ڈالتے وہ آج مسئلہ سمجھ لیں، ڈالا کریں۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھنے سے اعتماد بڑھتا ہے، اعتماد بڑھنے سے رشتے میں پیار اور خوشگواری آتی ہے، خوشگواری آ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ پھر وہ فریق ایک دوسرے لوگ چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک اگر بہت حسن سلوک کرتا ہو تو دوسرا بھی حیا بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح بیویاں بھی، چونکہ موضوع شوہروں کا کل آئے گا، تو بیویاں بھی شوہر کے ساتھ اس طرح پرسنل اٹیچمنٹ کا جو سلوک ہے، پرسنل افیکشن کا جو سلوک ہے، اس کا مظاہرہ کیا کریں روز مرہ کی زندگی میں، تاکہ گھر جنت بنے۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے خود سنا، آپ نے فرمایا اذا اعطى اللہ احدا خیرا فلیبدأ بنفسہ واہل بیتہ۔ صحیح مسلم، ابو یعلا اور ابو عوانہ میں روایت، آقا نے فرمایا اگر اللہ پاک کسی کو بھلائی دے، مالی وسعت دے اور امور خیر عطا کرے، اچھی توفیق عطا کرے، تو فرمایا سب سے پہلے اپنی جان اور اپنے بیوی بچوں سے اس کا آغاز کیا کرو۔ بیوی بچوں کا حق، اگر اللہ آپ کو مال دے تو پہلا حق ان کا ہے کہ ان پہ خرچ کرو۔ جب جائیں تو شوق سے ان کے لیے عبائے خریدیں، شوق سے ان کے لیے باپردہ اچھے لباس خریدیں، شوق سے ان کے لیے ضروریات کی چیزیں خریدیں۔ اپنی پرسنل انوالومنٹ ظاہر کریں گے
تو دوسرا فریق آپ کو رسپانس دے گا اور گھر جنت بن جائے گا۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالہ، فرمایا ایک دینار بھی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار بھی خرچ کرتا ہے، تو فرمایا خرچ کیے جانے والے دیناروں میں بہترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اجر والا دینار وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یتیموں پہ بعد میں اجر ہے، مسکینوں پر بعد میں اجر ہے، پڑوسیوں کا اجر بعد میں ہے، رشتہ داروں کا اجر بعد میں ہے، سوسائٹی کے غریبوں پر خرچ کرنے کا اجر بعد میں ہے، سب سے بڑا اجر ابتدا کرے بیوی بچوں پر۔ اس کو اللہ پاک نے سب سے بڑا نفقہ، صدقہ، خیرات قرار دیا۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ہم نے اسے کبھی دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ ہم ایسی نیکی کرنے لگ جائیں، اگر لڑکا کرے تو ماں باپ ہونا وہ کہتے ہیں او کی کریے منڈا تو ساڈا رن مرید ہو گیا ہے۔ بس لڑکا نیکی کرنے لگ جائے تو ماں باپ کہیں گے منڈا ہتھوں گیا، اے رن مرید ہو گیا، اے رن مرید ہو گیا، تو مرد رہا ہی نہیں، اے مرد ہی نہیں رہا۔ اپنے ہاتھ نال دیکھو اس نو، وہ بیوی دے منہ وچ لقمے پاندا، دیکھو شرم نہیں آندی، ڈوبتے نہیں مردا۔ یہ بولی سننی پڑتی ہے۔ یہ سب دور جاہلیت کی باتیں ہیں، کفر ہے، تعلیم مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ تمہارا منڈا، تمہارا بیٹا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے، اچھا لباس دے رہا ہے با پردہ، اچھا کھانا کھلا رہا ہے، اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے، تو دعائیں دو، اس کا صلہ اللہ آپ کو بیٹی کی شکل میں دے گا۔ آپ کی بیٹی بھی کسی کے گھر میں بہو ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ اگر آپ خوش ہوں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو سے حسن سلوک کر رہا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیٹی کی شکل میں دے گا، تاکہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اگر آپ کو پسند نہیں اپنی بہو کے ساتھ پیار کرنا، حسن سلوک کرنا بیٹے کا، تو پھر آپ کی بیٹی کے ساس سسر کو بھی پسند نہیں آئے گا، ادھر بھی جہنم بن جائے گی، ادھر بھی جہنم بن جائے گی۔ اگر ہم مکمل طور پہ اپنی سوچ کے زاویے بدل دیں، اپنا طرز عمل بدل دیں، تو ادھر بھی خیر ہو جائے، ادھر بھی خیر ہو جائے۔ یہ پورے معاشرے کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، پورے معاشرے کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی اوپر والی حدیث کی طرح صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل اور نسائی اور ابن ماجہ کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ۔ بڑے توجہ سے سنیں یہ مضمون آقا کا۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صرف آقا علیہ السلام کا ایک ایک لفظ آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبۃ و دینار تصدقت بہ علی مسکین و دینار انفقتہ علی اہلک۔ آقا علیہ السلام نے 4 مثالیں دی۔ فرمایا لوگو، ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، مسجد بنانے پر، مدرسہ بنانے پر، میلاد پر، 11ویں شریف پر، نیکی کے کاموں پر اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد پہ خرچ کرتے ہو۔ ایک دینار وہ ہے جو غلام کو آزاد کرانے پر خرچ کرتے ہو۔ اس زمانے میں غلام تھے، لوگ خرید کر آزاد کرتے تھے۔ ایک دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں نیک کام پہ خرچ کرتے ہو۔ ایک پیسہ اور دینار وہ ہے جو غلام کو آزاد کرانے پر خرچ کرتے ہو۔ فرمایا تیسرا دینار وہ ہے جو غریب اور کسی مسکین کی حالت سنوارنے پر خرچ کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو غریبوں پر۔ 3 قسم ہو گئی۔ اور فرمایا چوتھا دینار وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، علی اہلک، اہل و عیال پر،
بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے 4 قسمیں بیان کر دی خرچ کی، اور فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان 4 قسموں کے خرچے میں سے سب سے زیادہ اجر اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کیا تھا۔ اہل و عیال پر، بیوی بچے پر کیا ہوا خرچ، آقا نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے دینار سے بھی بہتر، غلام اور باندی کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کیے ہوئے دینار سے بھی بہتر، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی حالت سنوارنے کے لیے خرچ کیے ہوئے دینار سے بھی بہتر ہے وہ دینار جو آپ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں، اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو۔ یہ ہیں حقوق جن کو ہم نے کبھی دین کا حصہ نہیں سمجھا، اور بیوی کے احساسات کا آقا علیہ السلام نے پھر اتنا خیال کیا، بیوی کے احساسات کا، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم۔ امام احمد، ترمذی اور دارمی نے روایت کی، حدیث حسن صحیح، فرمایا سب سے کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم مومنوں میں سے سب سے بہترین مومن وہ ہیں جن کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، جن کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، وہ سب سے اونچے درجے کا مومن ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں، فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، فرمایا جو شخص اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جتنا نرم ہے، شفقت اور احسان کرنے والا ہے، فرمایا سب سے اعلیٰ اور کامل ایمان اس شخص کا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمذی اور ابن ماجہ میں، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اے میرے صحابہ اور اے میرے امتیوں، تم سب سے بہتر ایمان میں وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنے میں۔ عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں، امام نسائی، طبرانی اور بہقی نے تخریج کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیے بڑی خاص چیز، میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ میاں بیوی کا تعلق کیسے ہو۔ آقا نے فرمایا کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لعب، ہر وہ کام جس میں اللہ کا ذکر نہیں، جس میں اللہ کی یاد نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ چیز لہو و لعب ہے، وہ کھیل ہے، وہ فضول ہے۔ ہر وہ چیز جس میں اللہ کی یاد نہیں، ذکر نہیں، وہ فضول ہے، سوائے 4 چیزوں کے، اور ان میں پہلی چیز بیان فرمائی ملاعبۃ الرجل امرأتہ، وہ چیز کیا؟ ہر وہ شے جس میں اللہ کا ذکر نہیں، فضول ہے، سوائے اس عمل کے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ لاڈ اور پیار کرتے ہوئے کھیلے۔ بیوی کے ساتھ کھیلنا، اسے خوش کرنے کے لیے، آپ کے پاس لوڈو ہوتی ہے نا پاکستان میں، آپ بیوی بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلا کریں، بیوی بچوں کے ساتھ کیرم بورڈ کھیلا کریں، بیوی بچوں کے ساتھ کبھی آپ کی اپنی حویلی بڑی ہو، دوڑ لگایا کریں، بیوی کے ساتھ آپس میں کھیلا کریں، وہ بیڈمنٹن کھیلا کریں، ٹیبل ٹینس کھیلا کریں۔ اپنی بیوی کے ساتھ لاڈ پیار میں کھیلنا، فرمایا اس میں چونکہ اللہ کا ذکر نہیں، فرمایا یہ مستثنا ہے، اس عمل کو فضول نہیں کہتا، اللہ کو قبول ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس طرح لاڈ پیار میں ایک اچھی خوشگوار زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کا عمل سنیے کہ آقا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود روایت فرماتی ہیں،
فرماتی ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ گھر کے جو میرا حجرہ ہے، میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے، اور گھر کے دروازے کے باہر مسجد نبوی کے صحن میں، مسجد نبوی کے صحن میں حبشی جو حبشی تھے وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ کرتب کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، جنگی ہتھیاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں کرتب کر رہے تھے حبشی، اور آقا علیہ السلام میرے حجرے کے اندر دروازے کے سامنے کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے بلایا، عائشہ ادھر آؤ تمہیں ایک چیز دکھائیں، یسترنی بردائہ، چونکہ دروازہ تھوڑا سا کھول دیا تھا تو مجھے اپنی چادر کے اندر چھپا دیا اور تھوڑی سی کھول کے تاکہ میں دیکھتی رہوں، لکئی انظر الی لعبہم، اور کھڑے رکھا تاکہ ان کی جنگی مشقیں جو تھیں مسجد نبوی کے اندر مجھے بھی دکھاتے رہے۔ ثم یقوم من اجلی حتی اکون انا التی انصرف، اور دکھا دکھا کے پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ بس کرو کافی دکھا دیا ہے، نہیں، اس وقت تک کھڑے رہے اور مجھے دکھاتے رہے حبشی لوگوں کے جنگی کرتب جو مسجد نبوی میں کھیل کھیل رہے تھے، دکھاتے رہے جب تک میں نے خود نہیں کہا آقا بس میں سیر ہو گئی ہوں، بس جب میں نے کہا ہٹی تو تب آقا علیہ السلام ہٹے۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ ارے تاجدار کائنات سے بڑا بھی کوئی متقی ہے؟ آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے بھی بڑا کوئی دیندار ہے؟ یہ آقا علیہ السلام نے اپنا اسوہ پیش کیا، اپنا طرز زندگی پیش فرمایا، میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں اسوہ حسنہ عطا کیا کہ کہاں کہاں تک اجازت ہے۔ پھر متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، دو بچیاں میرے پاس آئیں گھر میں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، دو بچیاں میرے پاس آئیں انصار کی، اور انصار کی جو بہادری اور جنگ بؤاس ہوتی تھی، پہلے جنگ بؤاس ہوئی تھی، اس میں انصار کی بہادری کے قصے تھے، اس کے نغمے بنے ہوئے تھے، تو جنگ بؤاس میں انصار کی بہادری کے نغمے گیت گانے لگی اور دف بجانے لگی، ساتھ دف بجا رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں، اور میں سن رہی تھی آقا علیہ السلام کے گھر میں، اور آقا علیہ السلام ساتھ بستر پر اپنے چہرہ پاک پہ چادر لیے لیٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں داخل ابو بکر، میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے۔ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِيَ الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَابَلَتِ الْأَنْصَارِ يَوْمَ بُعَاثٍ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، وہ پیشہ ور گانے والی نہیں تھی، بچیاں تھی، گانا آتا تھا، تو وہ بہادری کے جنگی قصوں کے نغمے گا کے مجھے خوش کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر داخل ہوئے، آپ نے ان کو دیکھا، وہ ڈر گئیں، فرمانے لگے، فقال ابو بکر اب مزامیر الشیطان فی بیت الرسول، بیت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر شیطان کے مزامیر بج رہے ہیں، شیطان کے باجے بج رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے گھر میں شیطانی باجے بج رہے ہیں۔ جب یہ کہا بچیاں گھبرا گئیں، انہوں نے دفیں چھپا دی، خاموش ہو گئیں۔ جب خاموش ہوئی، اتنے میں آقا علیہ السلام نے چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹا دی، رخ انور میری طرف پھیر دیا، حضرت ابو بکر کو منع کر کے فرمایا یا ابا بکر، فرماتی ہے ذالک فی یوم عید فقال یا ابا بکر لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، وفی روایت فکاشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال دعہما یا ابا بکر فانہا ایام عید، آپ نے چہرہ پاک سے چادر ہٹائی، فرمایا ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، انہیں ایام قدیم کی بہادری کے نغمے گانے دو، عائشہ سن رہی ہے، ہر قوم کی عید کے دن ہوتے ہیں، یہ ہماری عید کے دن ہیں، ان کا خوشی کا وقت ہے، انہیں پریشان نہ کرو، روک دیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک لینینٹ تھے، اتنے ماڈریٹ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر حقوق کا اتنا خیال ہم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا
یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ایک پڑوسی تھا، پڑوسی، وہ فارس کا رہنے والا تھا، ایرانی تھا، فارسی، اور وہ بڑا اچھا کوک تھا، کھانے بڑے شاندار بناتا تھا۔ ایک دن اس نے کھانا بنایا بہت شاندار، اور کھانا بنا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اچھا سالن بنا کر، ذائقے والا، لذیذ، اور آ کے آقا علیہ السلام کو دعوت دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے بہت اچھا سالن بنایا اور کھانا بنایا ہے، آپ کو دعوت ہے، آقا کا پڑوسی ہے، میرے گھر تشریف لائیے دعوت پر۔ ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں۔ آپ نے فرمایا وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دعوت اس عائشہ کے لیے بھی ہے؟ فقال لا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، حضرت عائشہ کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، فرمایا اگر عائشہ کے لیے نہیں تو میں بھی نہیں آتا۔ فعاد یدعوہ، اس نے دوبارہ دعوت دی، آقا آپ تشریف لائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذِهِ، آقا نے دوبارہ پوچھا بولو اس عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ قال لا، فقال رسول اللہ لا، اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ عائشہ کے لیے نہیں، فرمایا پھر میں بھی نہیں آتا۔ تیسری بار پھر دعوت دی، یا رسول اللہ تشریف لائیے، پھر آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ وَهَذِهِ، بولو اس عائشہ کے لیے ہے یا نہیں؟ قال نعم، تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ ہاں عائشہ کے لیے بھی ہے، نام فی الثالثہ، تیسری بار عرض کیا ہاں حضرت عائشہ کے لیے، تب حضور دعوت قبول کر کے چلے۔ فقام یتدافعان حتی اتیا منزلہ، تب حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے چلے حتیٰ کہ اس کے گھر دعوت پر پہنچ گئے۔ اور جب آقا علیہ السلام گھر ہوتے اور گھر کے کام کاج کا وقت ہوتا، حضرت اسود روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، آقا علیہ السلام وکان یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ، فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، جب نماز کا وقت نہ ہوتا گھر ہوتے تو آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو اپنے کاشانہ اقدس میں ان کے ساتھ مل کر کام کاج کراتے تھے، اور گھر کے کاموں میں ازواج مطہرات کی معاونت کرتے تھے۔ اگر ہم ایسا کر دیں، ہم کہیں گے جی تو مرد ہی نہ رہے، پھر اسی تو مارے گئے تو مرد ہی نہیں، ساری شان ہی ختم ہو گئی۔ ماں باپ کہہ دیں گے جھڈو ہو گیا جی، یہ تو جھڈو ہے، یہ کتنے مرد ہے، یہ تو بیوی نال کم کاج کراندا، وہ نال صفائی کراندا، برتن دھلاندا، کچن دا کام کراندا، جتے مارو اس نو، یہ مرد ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیڑا برا لمحہ سی میرے گھر جم پہ آئیے۔ یہ سب جاہلانہ باتیں، اللہ کے دین کے خلاف، تاجدار کائنات کی سنت کے خلاف۔ لوگوں اپنی فکر کو بدلو، ذہن کو بدلو، زاویہ نگاہ کو بدلو، طرز زندگی کو بدلو، اور آقا علیہ السلام کی سنت کو زندگیوں میں داخل کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہا کانت مان نبی فی سفر صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ آقا سفر میں ازواج کو ساتھ لے جاتے، باری باری قرآن اندازی کر کے ساتھ لے جاتے۔ میں آپ کے ساتھ سفر میں تھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کو آگے بھیج دیا، آگے بھیج دیا، ہم اکیلے رہ گئے، پردہ ہو گیا، پردہ۔ فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے؟ کرتے ہیں آپ اپنی بیویوں سے ایسے؟ اپنے بچوں سے کرتے ہیں؟ آپ تو معتبر بنے ہوئے ہیں، گردنیں اس طرح کری ہوئی ہیں، معتبر ہیں، آپ کی شان کم ہو جائے گی، شوہریت کم ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑ کا مقابلہ کریں؟ فرماتی ہے پھر میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ دوڑ لگائی، سن لیے لفظ، فسابقتہ، آقا کے ساتھ دوڑ کی، دوڑ کا مقابلہ کیا، فسبقتہ علی رجلی، اور میں دوڑ لگا کے اپنے قدموں کے بعد اتنا دوڑی کہ آقا علیہ السلام سے آگے نکل گئی۔ اس وقت میں سلم تھی، زیادہ دبلا جسم تھا، آگے نکل گئی۔
کچھ زمانہ گزر گیا، فلما حملت اللحم، پھر میں تھوڑی سی فیٹ ہو گئی، جسم تھوڑا سا فربا ہو گیا۔ پھر اسی طرح موقع آیا کسی سفر میں، ہم اکیلے رہ گئے، صحابہ کو آگے کر دیا، اور پھر فرمایا عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرو، فسابقتہ، پھر میں نے دوڑ کا مقابلہ کیا، فسبقنی، میرا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا تھا، اس دوڑ میں آقا مجھ سے آگے نکل گئے، جیت گئے۔ فقال ھذہ بتلک السبقہ، عائشہ اس دن جو جیتی تھی آج میں نے اس جیت کا بدلہ چکا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے، یعنی ایسا خوشگوار تعلق رکھتے، تعلق میں ایسی فرینکنس رکھتے، ایسا نیچرل لنک رکھتے۔ کہاں تاجدار کائنات جن کے تلوے عرش چومتا ہے، کہاں تاجدار کائنات جن کا استقبال رب کائنات کرتا ہے، جنہیں ثم دنا فتدلی کا مجدہ جاں فضا ملتا ہے، حتیٰ کانا کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر بیٹھنے والے، جہاں رب جلوہ کراتا ہے بے نقاب ہو کر، جن کے جلوے کو فرشتے ترستے ہیں، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا ہے، جن کو جانور سجدہ کرتے ہیں، جن کے اشارے سے ڈوبا چاند پلٹتا ہے، سورج پلٹتا ہے، وہ شان میرے آقا کی کہ ساری کائنات حضور کے تلوے چومیں، عرش و فرش چومیں، جبرائیل جن کے دیدار کو ترسے۔ ارے اس سے بڑی شان کا بھی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس خلق میں اور کائنات خلق و امر میں وہ مقام، اور حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ کے ساتھ دوڑ کے مقابلے کر رہے ہیں، اور کبھی حضرت عائشہ جیتتی ہیں، کبھی آقا جیتتے ہیں، اور پھر تعلق کی بے ساخت کی دیکھیے، وہ جو نیچرل لنک ہے میاں بیوی کا رشتہ، اس کا اسوہ دکھایا جا رہا ہے، پریکٹس کر کے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ فرماتی ہیں عائشہ آج کی جیت نے اس دن کے بدلہ چکا دیا، برابر کر دیا میں نے۔ اور پھر برداشت اتنی گھر میں، بیوی کی باتوں پر برداشت اتنی، ہم چھوٹی بات پہ آگ بگولا اڑ جاتے ہیں، ہماری گستاخی ہو جاتی ہے، ہماری شان میں ہرج آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم فاضل ہیں، ہم عالم ہیں، ہزاروں لوگوں کو درس دیتے ہیں، تم میری بات نہیں سنتی، مجھ سے اس طرح بات کرتی ہو۔ آقا علیہ السلام کا اسوہ اپناؤ، آقا کی سیرت طیبہ اپناؤ، اس سے بہتر معیار زندگی کسی کا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام ایک روز حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک روز مجھے فرمایا، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم اذا کنت انی راضیۃ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا، اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس وقت میرے ساتھ خوش ہو اور کس وقت میرے ساتھ ناراض ہو۔ کہ آقا علیہ السلام نے اتنی گنجائش بھی ازدواجی رشتے میں چھوڑی ہے، وہ بھی امت ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی آقا کی امتی ہیں، اور حضور کی ناراضگی امتی کو گوارا نہیں، انہیں بھی معلوم ہے، مگر ایک طرف میاں اور بیوی کا رشتہ بھی ہے، تو میرے آقا نے کتنی گنجائش دی ہے، اس رشتے میں آقا علیہ السلام نے کتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کتنا اکاموڈیٹ کیا ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے عائشہ تم کب مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہو۔ فقلت من این تعرف ذلک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں راضی ہوں یا میں ناراض ہوں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کا جواب سنیے، فقال اما اذا کنت انی راضیہ، اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا، اور تم نے کوئی بات کرنی ہو اور قسم کھانی ہو، قسم، تو فإنک تقولین لا ورب محمد، جب مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو اور قسم کھانی پڑ جائے، عربوں کا طریقہ ہے، یہ عربوں کا طریقہ ہے قسم کھا کے تاکیداً بات کرنا، تو تم قسم کھا کے کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، میرا رب کر کے قسم کھاتی ہو، میں سمجھ لیتا ہوں عائشہ خوش ہے آج۔ اور جب ناراض ہوتی ہو وَإِذَا كُنْتِ غَضْبًا، ناراض ہوتی ہو اور تمہیں قسم کھانی پڑ جائے اس حالت میں،
تو قلت لا ورب ابراہیم، کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس وقت کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ آقا مسکرا پڑے، فرمایا میں اس وقت سمجھ آتا ہوں کہ آج عائشہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ عائشہ کا موڈ، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں آپ کی عظمتوں پر کہ آقا نے کتنا لاڈ دیا آپ کو، کتنا پیار دیا۔ میں سمجھ آتا ہوں آپ عائشہ خفا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ دیے، قالت قلت اجل واللہ یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، میرے آقا خدا کی قسم آپ نے سچ فرمایا، میں بشر ہوں اور بحیثیت بشر کبھی ایسی کیفیت آ بھی جاتی ہے، لیکن خدا کی قسم میں صرف اپنی قسم کو بدلتی ہوں، رب ابراہیم کہتی ہوں، مگر آپ میرے دل سے نہیں نکلے ہوتے، رہتے آپ پھر بھی میرے دل میں ہیں، میں صرف اظہار کرنے کے لیے رب ابراہیم کہہ دیتی ہوں، چونکہ وہ بھی تو آپ ہی کے جد ہیں نا، آپ کے جد ہیں۔ آقا علیہ السلام کا یہ ظرف ہے، برداشت کا یہ ظرف ہے۔ اور پھر حقوق زوجہ کے، بیوی کے حقوق یہاں تک خیال کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے ان کا وصال ہو گیا تھا ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ میں ہی، جب شیب ابی طالب سے نکلے تو اس سال کو عام الحزن کہا، وفات ہو گئی تھی وہاں، مگر جب مدینہ میں آ گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم مجھے ازواج نبی میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ پر رشک آتا تھا۔ کیوں؟ حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام جب بھی کبھی گھر میں کوئی بکرا ذبح کرتے، دمبا ذبح کرتے، جب قربانی دیتے یا خیرات اور صدقہ میں بکرا ذبح کرتے، ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے اور ٹکڑے کاٹ کر گھروں کو چن چن کر، جس جس گھر میں حضرت خدیجہ کی سہیلیاں رہتی تھیں، وہ جو مکہ کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی پیاری سہیلیاں تھیں، فرینڈز تھیں، جن سے پیار تھا، گوشت کے ٹکڑے کر کر کے پلیٹ میں ڈال کر میرے آقا اپنے ہاتھوں سے ان سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھی، زمانہ بیت گیا تھا، مگر ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کی سہیلیوں کے گھر حضور گوشت بھیجا کرتے تھے۔ جب گوشت بھیجتے تو مجھے حضرت خدیجہ کے نصیب پہ رشک آتا تھا کہ واہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، کتنا بڑا نصیب ہے آپ کا کہ آقا آج تک آپ کو نہیں بھولے، آپ کی سہیلیوں کو نہیں بھولے، ان کی بھلائی کو اتنا یاد رکھتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حد کر دی امت کو زوجہ کے حقوق بتانے، سمجھانے اور عمل کر کے دکھانے میں، کہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث ابن حبان روایت کرتے ہیں حضرت عطا سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما، ہم دونوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر ہم نے عرض کیا ام المومنین، آج تو آقا علیہ السلام کا کوئی بڑا عجیب واقعہ آپ کی حیات طیبہ کا سنائیے، اداس ہیں، آقا کی زندگی پاک کا کوئی بڑا عجیب واقعہ سنائیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فساکتت، کچھ دیر خاموش ہو گئیں، سوچنے لگیں، ثم قالت لما کان لیلۃ من اللیالی قال یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، راتوں میں سے ایک رات آئی اور وہ رات میرے گھر کی باری کی تھی، چونکہ آقا علیہ السلام باری باری ایک ایک رات مختلف ازواج مطہرات کے گھروں میں بانٹتے اور عدل کرتے تھے، میری باری کی رات آ گئی۔ جب میرے گھر تشریف لائے اور بستر پہ قیام فرما ہوئے، آرام فرما ہوئے، تو وہ رات عبادت کی رات تھی۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ باری میری تھی، میرے بستر پہ آرام تشریف فرما تھے، آپ کا جی چاہتا تھا اس رات عبادت کریں، مصلی پر کھڑے ہوں، اللہ کے حضور روئیں، التجائیں کریں، دعائیں کریں، مگر میرا حق تھا تو مجھے فرمانے لگے یا عائشہ
ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، عائشہ کیا مجھے اجازت دیتی ہو کہ آج رات میں اللہ کے حضور عبادت میں بسر کر لوں؟ آقا علیہ السلام کا عدل و انصاف دیکھیے، حقوق زوجیت کا پورا کرنا دیکھیے۔ مجھے فرمایا میرے آقا نے، عائشہ اجازت دیتی ہو کیونکہ تمہاری رات ہے کہ میں آج اللہ کی عبادت کر لوں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قلت واللہ انی احب قربک واحب ما یسرک، آقا مجھے دونوں چیزیں پیاری ہیں، میں آپ کا قرب بھی چاہتی ہوں، آپ کی قربت بھی چاہتی ہوں اور آپ کی مسرت بھی چاہتی ہوں۔ آپ کا قرب بھی پیارا ہے مگر جس بات میں آپ کی خوشی ہے وہ بھی پیارا ہے، لہٰذا اجازت ہے حضور آپ عبادت کر لیں۔ تب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نیچے اترے، فقام فتطہر، پھر وضو فرمایا، ثم قام یصلی، پھر نفلی نماز پڑھنے لگ گئے۔ قالت فلم یزل یبکی حتی بل ہجرہ، پھر اتنا روئے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کی گود مبارک آنسوؤں کے ساتھ تر ہو گئی۔ اور آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ معمولات کی بات ہو رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی فرماتی ہیں، صحیح مسلم، مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی حدیث، فرماتی ہیں قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، کہتی ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پوری زندگی آقا علیہ السلام نے نہ اپنی کسی زوجہ بیوی کو مارا اپنے ہاتھ سے، نہ کسی خادم کو مارا، پوری حیات طیبہ میں آقا علیہ السلام نے مارا نہیں ہے اپنی کسی زوجہ کو اور نہ کسی خادم کو مارا۔ ہم کہاں کے مسلمان ٹھہریں گے اور کہاں کے آقا علیہ السلام کے غلام ٹھہریں گے کہ ہم غصے ہو کر بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں؟ یہ سراسر اسوہ رسول کے خلاف بغاوت ہے، یہ سنت رسول کی نافرمانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے عمر مبارک پوری میں نہ کسی خادم کو مارا نہ کسی زوجہ مطہرہ کو مارا، ساری زندگی۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، لوگوں کو منع کیا۔ حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال النبی لا تضربن اماء اللہ، لوگوں بیویوں کی بات فرما رہے ہیں، اللہ کی باندیوں کو نہ مارا کرو، غصے کی حالت میں ہو، ناراضگی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، یہ اللہ کی باندیاں ہیں، انہیں نہ مارا کرو۔ بار بار ان کو اللہ کی باندیاں اس لیے کہتے کہ تم طاقتور ہو، یہ کمزور ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم طاقتور ہو تو طاقتور ہو کے کمزور پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ انہوں نے اپنا نفس، اپنی جان، اپنی عزت تمہارے سپرد کی ہے، تمہاری خدمت کرتی ہیں، تمہاری اولاد کی تربیت کرتی ہیں، تمہاری عزت کی رکھوالی کرتی ہیں، تمہارے گھر کی رکھوالی کرتی ہیں، اللہ کی باندیاں ہیں۔ لا تضربن اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو نہ مارا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ چونکہ اللہ کی باندیاں ہیں، انہیں مارو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ان کے مارنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے عورتوں کو زد و کوب سے منع کر دیا، انہیں گالی گلوچ دینے سے منع کر دیا، یہ سراسر ایمان کے خلاف ہے، ان کو مارنا، گالی گلوچ دینا، پیٹنا۔ اور آخری حدیث حضرت مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے، بیویوں کی، اور انہیں گالی گلوچ دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، فرمایا وہ شخص خود ذلیل اور کمینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سوائے ذلیل اور کمینے شخص کے اپنی بیویوں کو ذلیل کوئی نہیں کرتا، ان کی اہانت کوئی نہیں کرتا، اور سوائے برگزیدہ اور عزت والے شخص کے بیویوں کی عزت کوئی نہیں کرتا۔ جو بیویوں کی عزت کرے گا، حسن سلوک کرے گا، ان کے ساتھ شفقت اور بھلائی کرے گا،
آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی شخص اور وہی شوہر عزت والا ہے اللہ کی نگاہ میں، اور جو بیویوں کو ذلیل کرے گا، گالی گلوچ دے گا، مارے گا، پیٹے گا، وہ اللہ کی نگاہ میں وہ شخص کمینہ ہے، خواہ نمازیں کیوں نہ پڑھتا پھرے۔ حاضرین محترم، یہ معیار ہے حسن سلوک کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا بیویوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ۔ آج کا درس سن کر اسے پوری زندگی کا سبق بنا لیں، یہ اسوہ حسنہ آقا علیہ السلام کا سن کر اپنی زندگی کا اسوہ، طریقہ اور شعار بنا لیں، تاکہ ہماری اصلاح ہمارے گھر سے شروع ہو۔ جو قریب ترین رشتہ ہے مرد کا شوہر کا بیوی کے ساتھ اور شوہر کا بچوں کے ساتھ، اس یونٹ سے اصلاح کا آغاز ہو۔ اگر اصلاح گھر میں ہو جائے تو ہم پورے معاشرے میں اور باقی رشتوں کے ساتھ بھی رفتہ رفتہ اصلاح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔